امریکہ کا اردن میں حملے پر سخت رد عمل۔ کیا یہ ایک بڑی اور طویل جنگ کا آغاز ہوگا؟ کیا امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ابھی یا پھر کبھی نہیں۔ واشنگٹن کے لیے ایک مشکل فیصلہ۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ کے لیے اب ایک مشکل فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے حملے کے لیے سیدھے سباؤ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور سخت رد عمل کا عندیہ دیا ہے۔ لیکن کیا یہ درست ہوگا؟ بلکہ زیادہ بہتر سوال یہ ہوگا کہ کیا درست ہوگا؟ امریکہ کو اپنی قوت مزاحمت اور لڑائی بڑھانے کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے جلد یا بدیر ایسا کرنا ہی ہوگا۔ اگر امریکہ کوئی فیصلہ کن کارروائی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس سے کمزوری کا پیغام جائے گا۔ ایسا تو محلے کی پارٹی بازی میں دیکھا گیا ہے۔ اتحادی محلے کے بچوں کی طرح انکل سام کو چڑھائیں گے کہ ڈر گئے بھائی ڈر گئے۔ خاموش صورتحال مزید حملوں کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتی ہے، اور اگر امریکہ کوئی سخت کارروائی کرتا ہے تو یہ ایران اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے ایک شدید رد عمل متوقع ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار فرینک گارڈنر کو 3 ممکنہ رد عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس 3 ممکنہ آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن، ایران کے اتحادیوں کے اڈوں اور کمانڈروں پر حملے۔ یہ سب سے واضح انتخاب ہے اور ماضی میں اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن ماضی میں امریکہ کی جانب سے کی جانے والی اس نوعیت کی کارروائیاں اب تک ان جنگجوؤں کو روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ امریکہ گزشتہ سال سے سینکڑوں ایسی کارروائیوں میں بے شمار ٹارگٹس کو نشانہ بنا چکا ہے، مگر نتیجہ ہے کہ وہی ڈاک کے 3 پات۔ دوسرا آپشن، ایران پر حملہ۔ اگر امریکہ کی جانب سے اس آپشن کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے خطے میں کشیدگی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوگا۔ یہ سب سے مبہم آپشن ہے۔ نہ واشنگٹن اور نہ ہی تہران ایک بھرپور اور مکمل جنگ میں پڑنا چاہتے ہیں، مگر کیا امریکہ مخالفوں کی سازشوں اور اپنے اتحادیوں کی شاہ پر کہیں ایک اور محاذ کھولنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تیسرا آپشن، ایک خیال یہ بھی ہے کہ امریکہ کوئی رد عمل نہ دے، کیونکہ یہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے۔ یہ ایک خطرناک آپشن ہے کیونکہ یہ امریکہ کی ڈیٹرنس کی پالیسی کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن اکثر امریکیوں اور کئی اتحادیوں کا خیال ہے کہ امریکی ڈیٹرنس پالیسی پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے، اور اگر وہ کمزور نہ ہوتی تو کیا معاملات اس نہج تک پہنچتے؟ اس ضمن میں وقت کا عنصر بھی نہایت اہم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ کو سخت رد عمل دینے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے اختتام کے بعد خطے میں کشیدگی خود ہی کم ہو جائے گی۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کو ہر معاملے میں کھڑ پینچ بننے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اسے مشرق وسطیٰ اور دیگر متنازع علاقوں میں اپنی عسکری موجودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر میں ہوگا کیا؟ امریکہ آخر میں کیا فیصلہ کرے گا یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا جس کے بڑے نتائج ہو سکتے ہیں۔ کچھ سوال بہرحال اس ضمن میں ضرور سوچے جانے چاہیے۔ کیا امریکہ کا سخت رد عمل ایران کو اپنی پالیسیوں کو بدلنے پر مجبور کرے گا؟ اور کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے؟ اور کیا جنگ ہی آخری اور واحد حل ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کامنٹس میں۔ شکریہ۔